پاکستان نیول فورسز کی ایک ٹیم بھی اب ان کے مشن کا پارٹ بن چکی تھی۔ ISI کا کام جاسوسی کرنا ٹیم کر رہی تھی۔ انہوں نے رپورٹ ISI کے M2 ہے صرف معلومات اکٹھی کر کے پہنچانا وہی ہیڈ کوارٹر بھیج دی تھی، جہاں ایک بڑی میٹنگ میں تینوں فورسز کے سربراہ اور اونچے عہدیداران شامل تھے، جس کے تحت یہ طے پایا کہ میوریک نے چند بحری راستوں پر کام کرنے والے پاکستانی افراد کو ورگلایا ہے اور غیر قانونی طریقے سے اسلحہ لے جایا اور لے کر آیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں ان تمام راستوں کا حوالہ موجود تھا، جس کی بنا پر نیوی کی مدد درکار تھی۔ آگے کا کام نیول فورسز کا تھا کہ کن راستوں پر کیسے اسمگلنگ ہو رہی ہے اور اسے کیسے روکنا ہے۔ M2 ٹیم نے اپنی کارکردگی سے اپنا آپ منوا لیا تھا۔ میجر آس بھی اس اہم میٹنگ کا حصہ تھا۔ اب انہیں میوریک کو ایک اسمگلر کے طور پر نہیں بلکہ ایک جاسوس کے طور پہ پکڑنا تھا۔ ایڈمائرل، چیف آف نیول اسٹاف، وائس ایڈمائرل اور مشن میں مدد کے لیے 2 لیفٹیننٹ کمانڈر اور مڈ شپ مین تھے۔ سفید یونیفارم کے کاندھوں پر ان کی پوسٹ کے مطابق بیچز لگے تھے۔ میجر آس عالم بھی مکمل یونیفارم میں موجود تھا، جس کے بیچ پر اس کے عہدے کے مطابق چاند ستارہ چمک رہا تھا۔ فوجی کٹ بال اور چہرے کی سنجیدگی نے اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ شاید ہی ان میں سے کوئی ایسا ہو جو اسے ٹائیگر کے نام سے نہ جانتا ہو۔ وہ سب جانتے تھے کہ ماضی میں کرنل کا بیٹا ہونے کا وہ کتنا بڑا کشٹ چکا تھا۔ وہ تصاویر آج بھی بڑی بحری فوج کو یاد تھی جس میں آس عالم پر تشدد کی انتہا کر دی گئی تھی۔ ان تصاویر پر تو انسانیت بھی شرمسار تھی۔ بلیک اسٹار کی گرفتاری میں سب سے بڑی قربانی میجر آس اور عالم کرنل شہیر عالم کی تھی۔ سر عابد کو ISI کے حوالے ہی کر دیا جائے، ہم اس سے اپنی طریقے سے باقی معلومات حاصل کر لیں گے۔ میجر آس نے ڈائریکٹر جنرل کے خاموش ہونے پر اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں نہیں، جیسا تم مناسب سمجھو۔ انہوں نے اسے کھلی اجازت دی۔ شکریہ سر۔ دوسری میٹنگ شام میں 4 بجے ہوگی، تب تک آپ کی دوسری ٹیم آ جائے گی میجر آس۔ یس سر، بس وہ سب پہنچنے والے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھی۔ دیٹس گڈ۔ اس کا سیل وائبریٹ کرنا لگا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتی ہی وہ بیزار تھی جب ایک انجانا نمبر سیل کی سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے محتاط انداز میں پوچھا، کون ہو تم؟ ایک تو یہ ورڈنگ اتنی آگے پیچھے ہے نا یہاں پہ، تو دیٹس وائی یہ پرابلم ہونے والا ہے، کیونکہ میں نے جب پہلے بھی ریڈ آؤٹ کیا تھا تو یہ مجھے سچویشن سمجھ آئی تھی۔ تو لیٹس سی اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت آگے پیچھے تھا۔ اب مجھے نہیں پتا یہی پیجز ہیں جو آگے کے ہیں، تو یہاں پہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی، فمبل ہوگا، تو پلیز اس چیز کے لیے ایڈوانس میں معذرت۔ منہاج، ہیلو، کون؟ منہاج اسحاق، کھردرے لہجے میں پوچھا گیا تو جواب آیا، کیا چاہتے ہو؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حرکتیں اور شریفوں والا اتنا نام ہو تم، وہی بے چین، تم نے مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ وہ بھڑکی، ایسی حرکتیں بدماشوں گنڈوں موالیوں جیسی۔ وہ اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ملکہ، کب دکھائی میں نے بدماشی؟ اس نے یاد دلایا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب تم میرا پیچھا نہیں کرو گے۔ وہ اپنی اسٹڈی میں براجمان تھا، ایماس پلازا میں، اور اس کی تصویر سامنے رکھے بول رہا تھا، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس نے اپنی انگشت شہادت اس کی تصویر پر رکھی اور دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، تم کیوں اتنے ڈھیٹ ہو اور کیوں ڈٹائی کی حد کرتی ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ سر، الٹی سیدھی باتیں۔ یک لفظی جواب آیا تھا، محبت۔ اس جواب پہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ منہاج کے منہ سے جیسے ہی یہ لفظ نکلا نیلم نے اپنا تھوک نکلا اور خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کیا۔ اس کی جذبات سے بوجھل آواز اسپیکر میں ابھری، سنو، اور نیلم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس کی ہتھیلیاں صاف طور پہ نم تھیں اور بھیگ چکی تھیں۔ اس نے فون بیڈ پہ اچھالا، کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ عربی کے وہی الفاظ، اس کے خوابوں میں کوئی آتا تھا اور اس کے حواسوں پہ پھر سے کوئی چھانے لگا تھا۔ گڈ آفٹر نون۔
اس کے کان کے قریب ایک آواز ابھری۔ وہ کسی آرڈر کا ویٹ کر رہی تھی، کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے گھوم پھر کر دائیں جانب دیکھا۔ اسے یقین بھی تو دلانا تھا کہ وہ ایک نابینا لڑکی ہے اور وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کاؤنٹر پر لڑکے نے آواز لگائی، وہ جانے لگی تھی جب منہاج نے اس کا بازو پکڑ لیا اور ساتھ میں ایک طرف گھسیٹا۔ وہ چیخ پڑی، ہماری کمزوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ اسے قریب کرتے ہوئے بولا، ابھی کھڑے کھڑے تمہیں اٹھا کے لے جا سکتا ہوں، چیلنج کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ اپنا ہونٹ مروڑتے ہوئے اچانک سے رونے لگی۔ مفت کا مال سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس میں کوئی ماورائی قوت تھی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اسے اپنا آپ جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ سعودیہ کی گلیوں میں کھیلتا ہوا وہ عربی بچہ، اس کا دماغ کہیں بہت پیچھے جا چکا تھا۔ وہ منہ بسورتی منہ پر ہاتھ رکھ کے گال صاف کرنے لگی۔ ایکچولی یہاں پہ نا ورڈنگ بہت آگے پیچھے ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنا اس چیز کو انٹرپریٹ اپنے الفاظ میں کر پا رہی ہوں تو وہ میں اس طرح سے کر رہی ہوں۔ تو ابھی آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو بے شک ریڈ آؤٹ کر لیں، بٹ یو ول ریئلائز کہ یہاں پہ ورڈنگ بہت آگے پیچھے ہے، تو میں وہ نہیں پڑھ پا رہی جس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اس کا جتنا بھی سخت جان دل تھا، اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سزائے موت آ جائے۔ وہ روتے روتے ٹھہر کر بولی، جسٹ اے سیکنڈ۔ اچھا، ایم سو سوری، یہاں پہ میں نے کچھ پیجز اسکپ کیے ہیں، 2-4، کیونکہ وہ ورڈنگ اتنی آگے پیچھے تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان پیجز میں یہی تھا، ایک تو منہاج کی نیلم سے ملاقات تھی، جو اوپر تھوڑی سی میں نے ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اٹ واز این انٹینس ملاقات، بس ان کے بیچ میں تھوڑی سی بات چیت ہوئی ریسٹورنٹ میں ہی، ریسٹورنٹ کاؤنٹر پہ۔ اور سیکنڈلی میجر آس جس مشن پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے اسپائی کو پکڑا اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت جو وہ ٹارچر وغیرہ والا سین ہوا، ویسا کچھ تھا۔ تو ان پیجز میں ایز سچ یہی تھا، اس چیز کی سمرائز میں اس طرح کر دیتی ہوں اور یہاں سے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سورج کی سرخی بڑھنے والی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی سرخی میں ڈوب کر فلک پر سیاہ چادر چڑھاتا اور پرندے اپنے گھولوں میں سمٹتے لگتے، منہاج اسحاق ریسٹورنٹ پہنچ گیا۔ یہ ٹائم نیلم کے آف کرنے کا تھا۔ وہ بہت تیزی میں آیا تھا، ایک میٹنگ کی بنا پر وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا، ورنہ اس کا ارادہ 4 بجے تک آنے کا تھا۔ کال وہ کوئی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، لہٰذا وہ اس سے ملنے چلا آیا۔ نمبر اس نے مینیجر سے لیا تھا، اس کا نام پتہ سارا ریکارڈ حاصل کر لیا تھا، فلیٹ کے مالک سے بھی اور ریسٹورنٹ کے مینیجر سے بھی۔ یہاں جو لڑکی ہوتی ہے نیلم، کہاں ہے وہ؟ اس نے کاؤنٹر پر پوچھا۔ سر، وہ مینیجر کے آفس میں گئی ہیں، اس نے بتایا۔ تو منہاج نے گھڑی دیکھی جو 6 بجا رہی تھی۔ وہ مینیجر کا آفس تو جانتا تھا، اس لیے ادھر چل پڑا۔ بی ایس از کمنگ، کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے بلوٹوتھ ایئر میں کہا۔ گلاس ڈور پر بغیر دستک دیے وہ اندر داخل ہوا، جہاں وہ منصوبے کے تحت کھڑی رو رہی تھی اور مینیجر کچھ سخت بول رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ منہاج کی سخت آواز ابھری۔ نیلم کی اس کی جانب پشت تھی، مگر روتی آواز وہ سن چکا تھا۔ سر، وہ اسے ایڈوانس 1 لاکھ روپے چاہیے، 10,000 تنخواہ میں سے 1 لاکھ ایڈوانس مانگ رہی ہے۔ ویسے بھی یہاں کام نہ ہونے کے برابر کرتی ہے، مینیجر بیزاری سے بولا۔ تو نیلم پلٹی اور تیزی سے گزر کر جانے لگی۔ جب منہاج کے پاس سے گزرتے اس کے شانے سے ٹکرائی۔ سنبھل کر، منہاج نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا۔ نیلم اس کے ہاتھ ہٹاتی دروازہ ٹٹولتی چلی گئی۔ منہاج نے ایک تیز حسیلی نظر مینیجر پر ڈالی اور اس کے پیچھے لپکا۔ سنو ملکہ، ملکہ! وہ اسے پاگلوں کی طرح پکار رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر پلر سے ٹکرائی، اسے پتہ تھا نتیجتاً اسے بہت زور کی لگی تھی، مگر مجبوری تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ زیادہ تو نہیں لگی۔ اس کی جگہ اگر میجر آس ہوتا تو اس کا پوچھنے کا انداز ایسا ہوتا۔ روک بھی رہا تھا مگر نہیں، اندھوں کی طرح چلی جا رہی ہو۔ لگ گئی نا، اب آئی عقل؟ یا کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ میجر آس کو پچھلے 4 دن سے وہ بے انتہا یاد کر رہی تھی، ابھی بھی اس کی یاد نے جکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ دکھاؤ ادھر، بہت زیادہ لگ گئی ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ، اس نے دور کھڑے اپنے گارڈ کو اونچی آواز میں حکم دیا۔ تو آس پاس ٹیبل پر موجود لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ بیٹھو ادھر، ایک میز کی کرسی کھینچ کر اسے کاندھوں سے تھامتے بٹھایا۔ کوئی نرس نہیں ہے یہاں؟ اس نے گارڈ سے پوچھا۔
اس نے تو ہمیشہ زخمی دیے تھے، مرہم لگانا آتا ہی نہیں تھا۔ کین آئی ہیلپ یو؟ ایک ماڈرن سی خاتون پاس آئیں۔ شور۔ منہاج نے باکس انہیں تھمایا۔ تم بیٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں، اب مزید ضد مت کرو۔ وہ اسے کار تک لایا تھا، اب اس کی ضد پر خفا ہو رہا تھا۔ نیلم مزید ضد کیے بغیر بیٹھ گئی۔ کتنی بے مروت ہو تم، اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ اپارٹمنٹس کے سامنے کار روک کر وہ شوخ لہجے میں شکایت کرنے لگا۔ ہمارے قریب خانے میں آ کر تمہیں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی، اس لیے اپنا وقت ضائع مت کرو ہمارے پیچھے بھاگ کر۔ وہ ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ اگر راہیں تمہاری جیسی خوبصورت اور سحر زدہ ہوں تو وقت ضائع کرنے کا مزہ آنے لگتا ہے۔ وہ بہت تیز پرفیوم استعمال کرتا تھا۔ نیلم کے ناک میں اس کی خوشبو گھسنے لگی، اور ایک میجر آس تھا جسے کسی خوشبو سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ منزل کے حسن سے۔ ہم چلتے ہیں، وہ کنفیوزڈ ہونے کی اداکاری کرتی دروازے پر ہاتھ مار کر کھولنے لگی۔ کبھی یہ بھی کہو میں آتی ہوں۔ بلکہ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی جانب کا دروازہ کھولتے بولا، ہم آتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ تھا جب نیلم کو اس شخص سے خوف آیا تھا، بلکہ اس کی قربت سے خوف آیا تھا۔ وہ تیزی سے اتری تھی۔ منہاج تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ اس کے ایئر پیس میں میجر آس کی آواز پیدا ہوئی۔ منہاج اپارٹمنٹ تک اس کے پیچھے دبے پیر آیا تھا۔ اسے واقع ہی لگا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے کسی رد عمل سے ذرا سی بھی اداکاری نہ جھلکتی تھی۔ وہ 2-3 دن سے میجر آس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لگتا تھا اس نے اس کا کوڈ دیکھ کر وائرلیس نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب وہ سو کر اٹھی تھی۔ پورا دن اندھے پن کی اداکاری کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بنوانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ روز کوئی نہ کوئی کسٹمر اسے بری طرح زج کر دیتا، مگر اس کے اندر برداشت پیدا ہو چکی تھی، اور دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی تھی، میجر آس کو تسخیر کرنا ہے۔ وہ اس کا مرکز تھا، جس کی سطح بہت سخت تھی۔ وہ تراشا ہوا خوبصورت مجسم روپ کا مالک شخص نیلم کو اپنے طلسم میں قید کر چکا تھا۔ اسے بس اس کے دل تک رسائی حاصل کرنی تھی، اس کا خول توڑنا تھا، جو بہت مضبوط تھا، بہت زیادہ سخت۔ اسے جلد فدا ہونے والے مرد جیسے منہاج تھا بالکل پسند نہیں تھے، جن کو ایک لمح سے، ایک جملے سے تسخیر کر لیا جائے۔ اسے سخت چیزیں پسند تھیں۔ وہ انسانوں میں بھی یہ سختی تلاش کرتی تھی، مگر خود اندر سے وہ اتنی حساس دل رکھنے والی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے جذبے اس پتھر سے سر پھوڑ پھوڑ کر بری طرح زخمی ہو جائیں گے۔ یہ تتلیاں ہی ہوتی ہیں یہ تتلیاں ہی ہوتی ہیں کہ کانٹوں کے آنگن میں بھی سجے پھول چوم آتی ہیں، اور پر چھلتے تک نہیں۔ ہم انسان اگر اس خاردار نگر میں قدم رکھ لیں تو زخم زخم ہو جائیں، درد درد چلائیں، گھائل ہو جائیں، تڑپ کر مر جائیں۔ ہمارے نصیب میں ایسے گلاب کہاں؟ وہ بکھرے بالوں کو جوڑے کی ناکام شکل دے کر باہر نکلی۔ اس نے ابھی کچن میں قدم رکھا ہی تھا کہ اندھیرے میں کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ کیز اب بھی منہاج کے پاس ہے؟ میجر آس کی بات یاد آئی۔ تیزی سے روم میں گئی اور اپنا ریوالور اٹھا لائی۔ کوئی کچن سے نکل رہا تھا۔ اس نے اپنا پیر آگے رکھا اور آنے والے کی ٹانگ پر پیچھے گھٹنے کی نرم جگہ پر ایڑی ماری۔ وہ منہ کے بل گرتا مگر آگے پڑے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ نیلم نے اس کی گردن پر پسٹل رکھا، اتنی زور سے کہ نسوں میں گھستا محسوس ہوا۔ اگر ہلے تو شوٹ کر دیں گے۔ اندھیرے میں اس کی پھولی آواز سنائی دی، ہلنا مت۔ وہ ہاتھ لمبا کر کے لائٹ آن کرنے لگی۔ تیز روشنی نے فوراً اس کی آنکھیں کھول دی۔ میجر آس کرسی کو تھامے ٹیڑھا سا کھڑا تھا، اور پسٹل اس کی گردن کی نالی پر گڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی بیزاری تھی، اور وہ آپ تھے؟ اس نے ریلیکس ہوتے کہا۔ جی بدقسمتی سے، وہ پھنکارا۔ نیلم نے پسٹل اب تک نیچے نہیں کی تھی۔ میجر آس نے نظریں نیچے کرتے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تو احساس ہوا۔ سوری، آپ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں اور واپس کب آئے؟ ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ہم سے رابطہ نہیں کیا؟ اتنا یاد کیا ہم نے آپ کو؟ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ کس سوال کا جواب دوں؟ میجر آس نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لیتے پوچھا۔ آپ تو یہاں سے جاتی ہی ہمیں بھول گئے۔ ایک اور شکوہ؟ مجھے تنگ مت کیا کریں، آپ جانتی ہیں میرے پاس ان شکووں کے کوئی جواب نہیں۔ میرا رویہ بلا وجہ خراب ہوگا، وہ محتاط انداز میں بولا۔ جانتے ہیں ہم، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی نیلم ہے جو آپ کی غیر موجودگی کو بہت محسوس کرتی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کچن اور بیڈ روم کی درمیانی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑا۔ یہ رہا ایم آس کے نمبر کا سارا ڈیٹا۔ نیلم نے اسے ایک فائل لا کر دی۔ میجر آس نے اس میں موجود صفحات پر ایک نظر ڈالی
اوہ تو مطلب اس نے آپ کو اپنا پرسنل نمبر نہیں دیا؟ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھتا بولا۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ وہ پریشان چہرے کے ساتھ اس کے سامنے پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ محبت کے ہزار دعوے اور اعتبار اتنا سا بھی نہیں۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ نیلم نے اس کے طنزیہ انداز کو اندر تک محسوس کیا۔ اب ہر کوئی نیلم ابرار جیسی محبت تو کرنے سے رہا۔ اس نے ابرو اچکاتے تیکھے انداز میں کہا۔ ٹائیگر تھوڑا آگے کو جھکا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائیں اور اس کی سبز گہری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، خیر اب ہر کسی کا محبوب بھی تو آس عالم جیسا نہیں ہوتا۔ آپ کو محبوب بنانے والے سے پوچھیں محبت کی تڑپ، وہ بھی جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ محبت کرنے والے اتنے ضدی تو نہیں ہوتے۔ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ہم ایسے ہی ہیں، ہم پر حکم چلانے والا ابھی پیدا نہیں ہوا، اور جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں، وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ نخرہ اور ضد صرف امیر لوگوں میں ہوتا ہے، مگر تم سے ملنے کے بعد میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ہم جانتے ہیں آپ کی نظر میں دنیا کی سب سے بری لڑکی نیلم ابرار ہے۔ ہم جتنا خود کو بدل لیں آپ کی شکایات ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے سرد آہ بھری۔ پلاسٹک سرجری کروا لو، وہ کھڑے ہوتے بولا۔ کیا کہتا کہ یہ چہرہ نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے، وہ شخص نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی بات کو مذاق سمجھی تھی یا جان چھڑانے کا طریقہ؟ خاک ڈالو میرے مقدر پر، میں نے پتھر سے دل لگایا ہے۔ کیپٹن نیلم آر یو ریڈی؟ میجر آس نے پوچھا۔ وہ نیچے والے اپارٹمنٹ میں تھا اور نیلم کے اپارٹمنٹ میں سے کافی چیزیں نیچے شفٹ کر دی گئی تھیں۔ انہیں اب ایک سٹیپ آگے بڑھنا تھا۔ یس۔ وہ اپنا ٹریولنگ بیگ، ایک اسکول بیگ اور ایک ہینڈ بیگ لیے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ منہاج کے چھوڑے گئے مخبر نے فوراً پیٹر کو اطلاع دی۔ اس نے کال ملائی ہے، کسی کو آپ الرٹ رہیں۔ میجر آس پھر بولا۔ کافی دن تک اسے اکیلے کام کرنا پڑا تھا اور آج اس کی آواز نیلم کے اندر ایک عجیب سی قوت پیدا کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی پراڈو اور گارڈز کی فوج کی طرح شان سے اپارٹمنٹس کے مین روڈ پر آیا تھا۔ کھڑکی سے دیکھتے میجر آس کے چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی۔ ملکہ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس طرز تخاطب نے میجر آس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑا دی۔ تم یہاں کیسے؟ نیلم نے اس کے آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑاتے پوچھا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ اپنے بندے چھوڑ رکھے ہیں تم نے میرے پیچھے، وہ چیخی۔ منہاج آگے بڑھا، اس کی کلائی تھامی اور پراڈو کی پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ خود بھی اس کے برابر بیٹھتے گارڈ سے بولا، یہ سامان لیتے آؤ، پیٹر گاڑی چلاؤ۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے حکمیہ انداز میں گویا ہوا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم ہمیں؟ وہ چلائی۔ اپنے گھر، اطمینان سے جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ اف کتنی پچ ہے تمہاری! منہاج نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی۔ وہ مسلسل آنے سے انکار کر رہی تھی مگر بالآخر وہ پلازا پہنچ ہی گئے تھے۔ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے وہ اندر لا رہا تھا۔ نیلم مسلسل اس کے بازوؤں پر اپنے ناخن گاڑتے کلائی چھڑانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ کرے وہ غصے میں بھی آ سکتا ہے۔ ریزسٹ تھوڑا کم کرے، وہ غصے میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ بن جائے۔ منہاج کے بازو پر خون کی لکیر دیکھ کر میجر آس نے کہا۔ وہ اسے لفٹ کے ذریعے اوپر لایا۔ اب وہ اپنے ناخنوں کا استعمال نہیں کر رہی تھی۔ یہ رہا تمہارا روم، آج سے تم یہیں رہو گی۔ وہ اسے ایک روم میں لایا جس کا انٹیریئر وائٹ اور ڈارک براؤن کلر کا تھا۔ جہازی سائز بیڈ، گلاس سائڈ ڈور، گلاس وارڈروب، ڈریسنگ، ہر چیز شاندار تھی۔ کتنا حرام کمایا ہوگا اس شخص نے! کتنے لوگوں کے خون سے ہی یہ محل سجایا ہے اس شخص نے! فرعون اپنی اولاد چھوڑ گیا، نیلم نے نفرت سے سوچا۔ کرسٹل ویز، ہمیں نہیں رہنا یہاں، سنا تم نے؟ وہ پیچھے کو ہوتی بیڈ کی سائڈ ڈرار سے ٹکرائی۔ اس پر پڑے کرسٹل ویز پہ نیلم کا ہاتھ لگ گیا۔ ہم لاسٹ ٹائم وارن کر رہے ہیں، ہماری کمزوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس کے لال بھبوکت چہرے کو دیکھتے وہ آگے بڑھا۔ مجھے تمہاری یہ بلی آنکھیں بہت پسند ہیں، وہ اس کے ہلکے سبز کٹورے دیکھتے کہہ رہا تھا، جو اس کی آواز کے تعاقب میں دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اور یہ نوچنے والی ادا، آہ! اس نے اپنے مضبوط سرخ و سفید بازو پر ناخنوں کے نشان دیکھے۔ آئی جسٹ وانا کال یو۔ وہ ناسمجھی سے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔
جب اس کے ہاتھ سے کرسٹل ویز لینے کو وہ آگے بڑھا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مائی وائلڈ کیٹ، مخمور لہجے میں کہا گیا تھا۔ آئی ایم ناٹ یورس۔ گلاس ڈور پر دے مارا کرسٹل ویز، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، منہاج اس ازاق کا محظوظ کہکا گونجا تھا۔ اگر نہیں بھی ہو تو ہو جاؤ گی، اس میں کون سا زیادہ وقت لگتا ہے۔ ابھی تم ریسٹ کرو، شام کی چائے پر ملاقات ہوگی، بائے۔ وہ جاتے ہوئے دروازہ لاک کر گیا تھا۔ امداد بلوچ کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ یہ خبر ہی اتنی دھماکہ خیز تھی کہ اس کے آدھے ساتھی مارے جا چکے تھے۔ بہت سارا اسلحہ اور بارودی مواد بھی فوج کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ بلوچستان کا امن اس کے اندر کھٹکنے لگا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ منہاج سے مل کر سارے راستے صاف کر دیے جائیں۔ اب لبادہ اتارنے کا وقت آ گیا تھا۔ شاکر، تم آج ایماس پلازا پہنچو، میں وہیں آؤں گا، امداد بلوچ نے حکم دیا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم منہاج کی مدد لیں اور کھل کر سامنے آ جائیں، اس نے اپنے مشورے سے نوازا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، شاکر بولا۔ ہاں، ساری ذمہ داری میری، بس تم آ جاؤ۔ اس نے وائرلیس کان سے دور کرتے جھاڑیوں کی جانب دیکھا جہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سب ٹرکوں والے افراد ایک جنگل میں بسیرا ڈالے تھے۔ وہ اٹھا اور جھاڑیوں کے قریب چلا گیا، جھٹکے سے جھاڑیوں میں پیر مارا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی اور واپس ٹھکانے پر آ گیا جہاں سب ادھر ادھر پڑے تھے۔ رات بھر کی تھکان نے دن چڑھے تک سلائے رکھا تھا۔ وہ لاک لگا کر گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے میجر آج سے سوال کیا۔ چیک کریں کہیں کیمرہ نہ ہو، ڈریسنگ میرر پر چیک کریں۔ نیلم نے اس کی ہدایات پر فوراً عمل کیا۔ ساؤنڈ پرفیکٹ ہے ٹائیگر۔ وہ اب بھی ایسی حرکات کر رہی تھی کہ دیکھنے والا جان نہ سکے کہ وہ میرر کو ٹٹول رہی ہے، کہ اس پر فنگر ریفلیکشن ڈکٹیٹ کر رہی ہے، ڈیڈکٹ کر رہی ہے۔ کیا کہیں کوئی کیمرہ نہیں تھا؟ اسکین کیمرہ نہیں تھا۔ اس نے سیل فون نکال کر پورے کمرے کی تلاشی لی۔ اس کے حکم پر نیلم نے فوراً عمل کیا۔ کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو، پورے کمرے کی چیکنگ کے بعد بولی۔ چارٹ یاد ہے آپ کو ایماس پلازا کا؟ جی، نیلم نے جواب دیا۔ اس کمرے کی بالکنی سے جھانکے لان نظر آ رہا ہے؟ نیلم بالکنی تک گئی۔ جی، آ رہا ہے۔ ٹائیگر، یہ یہاں ابھی آنے والی گاڑی میں آپ نے اپنے پاس نائف رکھی ہے؟ کوئی سوسائڈ پلز ہیں؟ کوئی پسٹل ہے آپ کا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ٹینشن میں چکر لگا رہا تھا۔ ہماری بات تو سن لیں۔ جب آپ کیپٹن ریچ کی رپورٹ دیکھ رہے تھے، اس میں موجود ایک داڑھی مونچھوں والا شخص یہاں آیا ہے اور ایک اور آدمی بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا ہے، اس نے تیزی سے بتایا۔ کیا امداد بلوچ اتنی جلدی پہنچ گیا؟ وہ حیران ہوا۔ آپ کو پہلے کا ہی پتہ تھا؟ جی، دوسری جانب سے مثبت جواب آیا۔ جب اتنے ذرائع ہیں تو ہمیں کیوں پھنسایا؟ تلخ لہجہ۔ آپ خود پھنسی ہیں، مائنڈ اٹ، وہ اس سے بھی زیادہ زہر خندی سے بولا۔ میرے سر کوئی احسان نہیں کر رہی ہیں آپ، اب بھی وقت ہے یہیں سے اپنے گھر چلی جائیں۔ میجر آس نے اس کی طبیعت صاف کی۔ اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا، وہ اس کی کڑوی باتیں برداشت کر گئی۔ وہ کہتا بھی تو سچ تھا۔ اپنی واچ ذرا گھمائیں اور نیچے کریں۔ اس کی واچ پر لگا اسپائی کیمرہ مدد دے رہا تھا میجر آس کو لانچ کا منظر دیکھنے میں۔ منزل اتنی اونچی نہیں تھی۔ وہ ابھی تک لان میں کھڑے پیٹر سے مصافحہ کر رہے تھے۔ یہ تو شاکر ہے، را کا ایجنٹ۔ میجر آس کی آواز میں حیرت کا عنصر شامل تھا۔ اب نیلم نے پوچھا، آپ کو ان کی گفتگو سننی ہے کیپٹن نیلم؟ اٹس یور ریسپانسبلٹی۔ اس نے ساری ذمہ داری نیلم پر ڈال دی تھی۔ میٹنگ کہاں ہوگی؟ نیلم نے پوچھا۔ موسٹ پروبیبلی ڈرائنگ روم۔ میجر آس نے بات ختم کر کے وہ سوچنے لگی۔ نقشہ دماغ میں آنے لگا اور بالآخر اسے ایک سرا مل ہی گیا۔ اگر وہ بالکنی سے چھلانگ لگا کر نیچے والے فلور پر جاتی تو ممکن تھا گارڈز اسے دیکھ لیتے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ نیلم نے بالوں سے پن نکالی اور 1 منٹ بعد لاکر کھولا۔ آہستہ سے باہر راہداری میں جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ کوئی گارڈ اوپر آ رہا تھا مگر اس نے لفٹ استعمال کی تھی۔ نیلم نے عقل کا دامن تھاما اور سیڑھیوں سے اتری تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی اور ڈرائنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ دیوار کی اوٹ میں ہو کر دیکھا تو وہاں گارڈز کھڑے تھے اور سامنے سے پیٹر اور اس کے ساتھی امداد بلوچ اور شاکر آ رہا تھا۔ اس نے ایک فینسی ٹوکری سامنے لمبے سے ڈیکوریشن میز پر پڑی دیکھی اور اٹھا لی۔ وہ جالی دار تھی، سوراخ اتنے بڑے تھے کہ اس کی چھوٹی انگلی اندر باہر ہو سکتی تھی۔
اس نے اوپر سے پھول اٹھائے تو اس میں رنگ برنگے بڑے اس موتی تھے۔ اس نے اس میں آڈیو لسننگ بگ ڈیوائس فٹ کی، پھول چھپائی اور پھول رکھ دیے۔ اپنا سیل فون نکال کر ڈیوائس کا کوڈ ملایا اور ایکٹیویٹ کر دیا۔ اللہ کا نام لیا عادت کے مطابق اور سامنے سے آتے عماس کو دیکھ کر چلنے لگی۔ منہاج جو راہداری سے اپنی دھن میں گزرتا ڈرائنگ روم میں جا رہا تھا، سامنے سے آتی نیلم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ملکہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ منہاج اس تک پہنچتا وہ ہاتھ سے ٹٹولتی دروازے تک آئی، جہاں کھڑا گارڈ منہاج کے اشارے پر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے قید میں رکھنے کو لائے ہو؟ تنگ آ گئی ہوں قیدی بن بن کر۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکری تھی۔ یہ کہاں سے لائی ہو؟ منہاج نے اسے ٹوکری لیتے پوچھا۔ کیا میں نے اسمیل کر سکتی ہوں؟ مجھے اچھے لگے، میں نے اٹھا لیے، سوری۔ تمہیں پسند آئے ہیں، تم رکھ لو ہماری طرف سے۔ وہ ہنسی، نظریں سامنے رکھے وہ منہاج سے مخاطب تھی۔ منہاج کا شدت سے دل چاہا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرے۔ تھینکس، تمہیں کمرے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ اس کے پلازا میں کوئی لیڈی نہیں تھی۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اس نے نیلم کو ساتھ والے روم میں بھیج دیا جہاں صرف صوفے پڑے تھے، مگر خوبصورت ڈرائنگ روم۔ یہ باسکٹ ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ جب اسے احساس ہوا وہ کمرے سے نکل رہا تھا تب وہ بولی تھی۔ منہاج نے ٹوکری کو دیکھا اور ساتھ والے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ باسکٹ اس نے میز کے درمیان رکھ دی۔ نیلم کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی تھی کہ ہوا میں چھوڑا تیر عین نشانے پہ لگا تھا۔ اس نے تمام ریکارڈنگ سیو کرنا شروع کر دی۔ یہ پہلا بڑا ٹیکنیکل کارنامہ اس نے انجام دیا تھا۔ میں را کا ایجنٹ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ ہم تمہارے لیے ایک پرکشش آفر لائے ہیں۔ امداد بلوچ کی آواز تھی یہ، اور یہ منہاج کی آواز ابھری۔ تم مجھے شاکر ہی سمجھ لو، میں بھی اپنے دیش کے لیے کام کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ کام کرنا ہی ہمارے مشن کا خاص حصہ تھا۔ شاکر بولا۔ میجر آج تمام ریکارڈنگ کورسز سن رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں لیپ ٹاپ سامنے رکھے 3 سٹیڈ صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم لوگ اپنا مقصد بیان کرو، منہاج کی بے نیاز آواز گونجی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم انڈر ورلڈ سے پھر سے رابطے قائم کرو۔ بلیک سٹار کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہماری طرف سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم پر تمہاری حفاظت فرض ہے۔ تمہیں بلیک سٹار والا ہی مقام و مرتبہ ملے گا، ISI سے ہمارا پروٹیکشن ملے گا۔ امداد بلوچ بولا۔ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ منہاج نے لاپرواہی سے سوال کیا۔ انڈر ورلڈ سے ہاتھ ملاؤ گے تو ہمیشہ تحفظ میں رہو گے۔ کوئی تمہارے گریبان تک ہاتھ لانے کی کوشش نہیں کرے گا، امداد بلوچ نے کہا۔ وہ تو کوئی اب بھی نہیں کرتا۔ اس شخص کا اطمینان قابل دید تھا۔ جب ثبوت مل گئے ہیں تو فوج تمہیں چھوڑے گی نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تو ISI سے راہ چھڑوائے گی مجھے؟ نہیں، بس انڈر ورلڈ کی پاور تمہیں ان تک پہنچنے ہی نہیں دے گی۔ امداد بلوچ اسے قائل کرنے کو سرگرداں تھا۔ کیوں چاہتے ہو میں انڈر ورلڈ میں واپس جاؤں؟ ہمیں آرڈر دیے گئے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ کام کریں اور چیک کریں کہ کہیں بلیک سٹار کی موت کے بعد تم بدل تو نہیں گئے۔ شاید اس لیے تم نے انڈر ورلڈ سے رابطہ ختم کیا، مگر تمہارے ساتھ کام کر کے ایک چیز طے ہے کہ پاکستان کے خیر خواہ تم آج بھی نہیں ہو۔ نرم دلی آج بھی تمہارے اندر ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ ہر قسم کی اسمگلنگ کے گینگز ہیں تمہارے، بلوچستان میں دہشت گردی کے پلانز ہیں تمہارے۔ اب کی بار شاکر بولا تھا۔ تو تم میری پاور کی بنا پر چاہتے ہو کہ انڈر ورلڈ میں پھر سے آ جاؤں؟ منہاج نے مذاق اڑایا۔ تمہارے آس پاس ISI اپنے جال بچھا رہی ہے، ہم سے ہاتھ ملا لو، فائدے میں رہو گے، ہم تمہارے لیے لڑیں گے، امداد بلوچ نے تسلی دی۔ میں بلیک سٹار کی طرح کوئی انوسنٹ کے ساتھ کا کوئی انوسنٹ بوائے نہیں ہوں، کسی کے لیے نہیں لڑتا۔ لڑ سکے تو میرے لیے کیا لڑو گے؟ اس نے سگار سلگایا ہوا تھا۔ سر، بلیک سٹار پرانی کہانی تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، امداد بلوچ نے پینترا بدلا۔ ہوں۔ منہاج نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اپنا کانٹیکٹ چھوڑ جاؤ اینڈ انجوائے ٹی ٹائم۔ ریکارڈنگ ختم ہو چکی تھی۔ کیپٹن حمزہ نے کوہنی گھٹنے پر ٹکا کر اس پر تھوڑی رکھے کسی سوچ میں ڈوبے میجر آس کو دیکھا۔ تو شاکر اور امداد بلوچ دونوں ہی را کے ایجنٹس ہیں، کیپٹن حمزہ بولا۔ گفتگو سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ میجر آس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین تھوڑی سی فولڈ کر دی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیپٹن حمزہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہی سوچ رہا ہوں، ٹائیگر نے کنپٹیاں سہلائیں۔ شکر ہے تم یہیں بیٹھی ہو، ورنہ مجھے کہاں کہاں تمہیں ڈھونڈنا پڑتا۔
وہ پیٹر کو چند ہدایات دے کر اس کمرے میں آیا جہاں اسے بٹھا کر گیا تھا۔ ملکہ، اس نے نیلم کو پھر بلایا۔ ہاں؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ منہاج نے ایک کرسی کھینچی اور بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے نازک کومل ہاتھ کو اپنی طرف دیکھا اور ایک نظر دیکھا اور اپنی دسترس میں لے لیا۔ اتنے نرم لمس نے اس کی روح تک کو سرشار کر دیا۔ منہاج اسحاق نے 14 سال بعد صنف مخالف کا لمس محسوس کیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ پوری زندگی میں پہلی بار۔ یہاں دیکھو، بالکل سامنے بیٹھا ہوں میں، وہ اس کی ہتھیلی پر دباؤ بڑھاتا بولا۔ نیلم نے سامنے دیکھا اور جھٹکے سے ہاتھ چھڑائے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہم کیوں رکے یہاں؟ وہ واپس اپنے روپ میں آئی۔ ملکہ، تم اب کہیں نہیں جاؤں گی، ایک گورنس آ رہی ہے، تمہارا خیال رکھے گی، میں تمہارا علاج کراؤں گا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، وہ چلائی۔ منہاج اسحاق کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخ رہی تھی، وہ خاموشی سے اسے چلاتا سنتا رہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو، ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ جب کافی دیر بعد اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ چیخ پڑی۔ انا مجنون اشاک بہب، میں پاگل ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجہ، وہ آواز، اس میں جذبوں کی آنچ پر بول رہا تھا۔ نیلم کو یہ الفاظ تو سمجھ نہیں آئے مگر اپنے خوابوں کی تصدیق کا یقین ہو گیا۔ یہی زبان، یہی لہجہ، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ چلو اٹھو، اپنے روم میں جاؤ، وہ میری پرمیشن کے بغیر باہر مت نکلا کرو۔ تم باہر کیسے آئی؟ میں نے لاک لگایا تھا۔ وہ اب سنجیدہ تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ لاک نہیں تھا، میں نے کھولا تو کھل گیا۔ وہ اب تک بیٹھی ہوئی تھی، سامنے دیکھتی بول رہی تھی۔ آؤ۔ منہاج نے اسے بازو سے پکڑا۔ شام تک کوئی لیڈی آ جائے گی، تمہیں مشکل نہیں ہوگی۔ شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، اندھے لوگ لنگڑے نہیں ہوتے، چل سکتے ہیں۔ نیلم نے بازو نکلوایا اس کی گرفت سے، پھر کرسی پکڑ کر کھڑی ہوئی اور باہر چل پڑی۔ منہاج نے اس کی پشت پر نظریں جما دی جہاں گولڈن بالوں کا آبشار بکھرا تھا۔ میرے عشق دے وچ مشوق نہ ہو نی انج تک غلط نگاہ کیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی، نہیں فرق کیتا تیری پوجا وچ، نہیں خطریاں دی پرواہ کیتی، ایک تینوں رب نہیں کہہ سکتا، باقی ساری رسم ادا کیتی۔ کیا ہوا ہے؟ بڑے سے لانچ میں ایکسٹرا لارج LED پر نیوز اینکر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 2 افراد کے اہل خانہ کی غم سے نڈھال صورتحال کا تذکرہ کر رہی تھی۔ منہاج کچھ دیر یہاں آ کر بیٹھ گیا، اس نے LED آن کی تھی، تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اسے یہاں آئے آج تیسرا دن تھا۔ چند نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد مر چکے ہیں۔ منہاج بولا۔ یا اللہ، غرق کر ایسے لوگوں کو، اس نے بد دعا دی۔ ہیڈ لائن سنتے منہاج کے کان اس کی بات پر کھڑے ہوئے۔ کیا کہا تم نے؟ اسے شک گزرا کہ شاید اس نے غلط سنا ہو۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرے، دردناک موت دے جو بے وجہ معصوم جانوں پر، بے گناہوں پر ظلم کرتے ہیں، نیلم نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ کوئی کسی کو ایسے ہی نہیں مارتا، کوئی بے قصور نہیں ہوتا، ضرور انہوں نے کچھ کیا ہوگا تبھی مارا ہے۔ منہاج نے نفی کی اور پرزور نفی کی۔ گناہ تو گناہ ہے، کسی ذاتی جھگڑے یا ناراضگی کی صورت میں کسی کا خون کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نیلم نے بحث شروع کی۔ خیر، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی پاور کا استعمال کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ اس نے ابرو اچکاتے یوں کہا جیسے کوئی کچھ بھی کہے، میں اپنے خیالات نہیں بدلوں گا۔ اچھا، یہ گناہ نہیں ہے تو گناہ کیا ہے؟ وہ تنقی۔ میرے نزدیک میرا ہر وہ عمل جو میں اپنے مزاج اور ضمیر کے خلاف سر انجام دوں گناہ ہے۔ وہ مطمئن تھا۔ نیلم کو اس کے اطمینان پر حیرت ہوئی۔ غلط، بالکل غلط۔ ہر وہ عمل جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے گناہ ہے، اور ناحق چال لینا تو گناہ کبیرہ ہے۔ نیلم نے اس کی ڈیفینیشن رد کی۔ تمہیں نہیں پتہ یہ سب؟ تم مسلمان تو ہو نا؟ نیلم پوچھ رہی تھی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ سامنے بیٹھا شخص نظر نہیں آئے گا، کسی کے در پہ بیٹھنا پڑے گا۔ ہم کبھی اتنے کمزور نہیں تھے۔ خیر، غیر مسلم کے ساتھ تو ہم بالکل نہیں رہیں گے۔ وہ صوفے کے ہینڈ سپورٹ پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہونے لگی۔ کیا عجیب بحث کر رہی ہو ملکہ، بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔ منہاج بیزاری سے بولا۔ بس کر جاؤ، بہت ہوگی تمہاری منمانی، اب
اب اگر تم نے ہمیں فورس کیا تو ہم پولیس میں کمپلین کریں گے۔ وہ بول کر جانے لگی، ویسی ہاتھوں کو ٹٹولتے ہوئے۔ منہاج اس کے آگے آیا تو نیلم کے بڑے ناخن اس کے کوٹ سے مس ہوئے۔ پولیس میں کمپلین کرو گی میری؟ اس نے نیلم کو بازو سے پکڑے درشتگی سے پوچھا۔ مجھے ایک سیکنڈ لگے گا FIR کٹواتے کہ اس لڑکی نے میرے کروڑوں کے ہیرے چوری کیے ہیں۔ اس کی آواز میں دھمکی اور شعلے تھے، مگر مقابل بھی کیپٹن نیلم تھی۔ تو تم وہی ہو جس نے ہماری زندگی برباد کر دی، ہماری آنکھیں چھین لی ہم سے، وہ بے یقینی سے بولی۔ وہ جو اس کے روز روز کے احتجاج سے تنگ آیا ہوا تھا، غصے میں بول گیا تھا۔ دیکھو ملکہ، اس نے نیلم کا بازو آزاد کرتے ماتھے پر ہاتھ مارتے خود کو ریلیکس کیا۔ مجھے اس نام سے مت پکارو، ہٹ جاؤ ہم یہاں، ایک منٹ۔ وہ بولتی ہوئی لانچ سے نکل رہی تھی جب منہاج اس کے پیچھے آیا۔ سامنے کوریڈور سے پیٹر اور شاکر گزر رہے تھے۔ قریب آتے پیٹر اور شاکر کی جانب اس لڑکی کی پشت تھی جس کا بازو منہاج نے تھام رکھا تھا اور وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ بازو چھڑوانے کی کوشش میں وہ ترچھی ہو گئی تھی۔ شاکر کو اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ اٹس انبیلیویبل۔ شاکر کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے۔ پیٹر نے گہری نظروں سے اس کے تاثرات جانچے۔ سر، پیٹر نے مخاطب کرنے پر منہاج سنبھلا۔ جسٹ اے منٹ، پیٹر سے کہہ کر وہ اسے بازو سے گھسیٹتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لمبے ناخنوں سے اس کے ہاتھ کی پشت نوچ رہی تھی۔ منہاج نے اسے روم میں لاک کیا اور خود نیچے آ گیا جہاں شاکر پینڈولم کی طرح ٹہل رہا تھا اور پیٹر آرام سے صوفے پر براجمان تھا۔ میں نے ہاں میں جواب کیا دیا، تم دونوں اپنا منحوس منہ لے کر آ گئے۔ منہاج نے شاکر کو ذلیل کرنا چاہا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کو ایگل نے اغوا کیا تھا۔ شاکر نے اس کی بات نظر انداز کرتے اپنا سوال چھاڑا۔ بلیک سٹار کسی کو جواب دہ نہیں، وہ کروفر سے بولا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے کوٹ کو پیچھے کیے کمر پر ہاتھ رکھا۔ تم اس لڑکی کا بھروسہ کر رہے ہو، وہ تمہاری جان لے لے گی۔ شاکر چند قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، لے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولتا صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ایک ہاتھ کی انگلیاں گھٹنے پر بجاتے وہ مکمل بے نیاز بنا تھا۔ میری بات کو ہلکا مت لو، شاکر نے اپنی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر پیچو تاپ کھا کر کہا۔ تم ملکہ کو بیچ میں مت گھسیٹو، اپنے کام سے کام رکھو۔ منہاج نے سگار سلگایا۔ ہاں ملکہ، تمہیں گدھا بنا دے گی وہ، شاکر نے مذاق اڑایا۔ بکواس بند کرو اپنی، منہاج دھاڑا۔ تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہے میں نے، 3 دن بعد تم نے انڈیا جانا ہے، پیچھے سے یا یہاں اکیلی ہوگی، عقل سے کام لو، وہ بھروسے کے قابل لڑکی نہیں ہے، میں تمہیں پروو کر دوں گا۔ شاکر ریسرچ انالیسس سے تعلق رکھتا تھا، نیلم اس سے شروع سے ہی کھٹک رہی تھی۔ وہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گی، ایک ٹین ایجر بلائنڈ گرل، منہاج نے کش لگاتے دھواں چھوڑا۔ وہ بلائنڈ نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں مان ہی نہیں سکتا، شاکر نے نفی میں سر ہلایا۔ 2 بار ٹکرا کر وہ خود کو بری طرح زخمی کر چکی ہے میرے سامنے، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا؟ منہاج نے ماننے سے انکار کیا۔ تنزیہ مسکرایا۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، ٹرین کر کے بھیجی گئی ہے، وہ 10 بار بھی خود کو زخمی کر لے تب بھی اس کی اسٹرینتھ کم نہیں ہوگی۔ یہ بات اس کے لیے عام سی ہے، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا پالا کس سے پڑنے والا ہے۔ شاکر کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ایک صیاد کی آنکھوں میں سفید بے داغ نرم و ملائم کبوتر کو دیکھ کر آ جاتی ہے۔ نیلم نے کافی جگہوں پر وہی آڈیو ڈیوائسز بگ ڈیوائسز چھپائی تھیں، اسے 4-5 دن بعد چارج کرنا پڑتا ہے، مگر چونکہ وہ اسے پورا دن اور رات ایکٹیویٹ رکھتی تھی تو اسے یہ 3 دن بعد ہی چارج کرنا پڑتی تھیں۔ ان ڈیوائسز کا فائدہ یہ تھا کہ 40 ڈیسیبل سرگوشی کی آواز 50 ڈیسیبل ہوتی ہے سے زیادہ ساؤنڈ بھی یہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں۔ اسپائی اور جس نمبر پر یہ ایکٹیویٹ ہو جائیں اس کا یوزر بآسانی اسے 10-12 میٹر کے اندر سن سکتا ہے۔ اس نے ہیڈر کیمراز کا بھی خوب استعمال کیا تھا۔ میجر آس کو بہت سہولت محسوس ہو رہی تھی۔ امداد بلوچ، شاکر، پیٹر اور ایماس کی میٹنگ کی ساری گفتگو وہ سن چکا تھا، ان کی ریکارڈنگ اپنے ایکسپرٹس کو بھیج چکا تھا۔ اس کے 50 ساتھیوں کے گروہ نے بھی امداد بلوچ کا بھروسہ جیتنا شروع کر رکھ دیا تھا اور اس کی مدد کرنے کو تیار تھے۔ وہ میجر آس اور نیلم شاکر کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ کیپٹن نیلم شاکر سے ہوشیار رہیے گا، سب سے پہلے تو سارے کیمراز اتار لیں اور ریکارڈرز بھی اٹھا لیں ورنہ آپ کا نمبر شاکر کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اس نے نیلم کو خبردار کیا۔ وہ اپنے کمرے میں لاک تھی۔
3 دن بعد منہاج انڈیا جا رہا ہے، وہ انڈر ورلڈ کا بندہ ہے، یہ بات آپ کو پتہ تھی؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ اسد زبیر لغاری بھی اس کا پارٹنر ہے۔ اور یہی نہیں، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا؟ نیلم نے اکسایا۔ کچھ نہیں، یہ شاکر اسے انڈر ورلڈ میں پھر سے دعوت دے رہا ہے۔ یہ تو ایجنٹ ہے نا؟ نیلم نے اپنی حیرت کو زبان دی۔ خفیہ اداروں کا ایک ڈپارٹمنٹ سیاست کے لیے بھی کام کرتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط، بس اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کو اپنے سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور چند غدار سیاستدان انڈر ورلڈ کا ہی پارٹ ہوتے ہیں، جیسے اسد زبیر لغاری پاکستان کا مشہور اور سیاست میں ایک اعلیٰ عہدے پر براجمان دشمنوں کا ساتھی نکلا۔ ایسے غداروں کو موت بھی جلد نہیں آتی۔ میجر آس نے اسے گویا خفیہ ادارے اور انڈر ورلڈ کے مابین چلتے کھیل سمجھائے۔ آپ خوفزدہ نہ ہوں؟ ہم ڈرتے نہیں ہیں ان سب سے، کیپٹن نیلم کی ایک گولی کی مار ہیں یہ سب۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فخریہ بولی۔ آخر کو اتنا اچھا نشانہ ہو گیا تھا اس کا، ساتھ دماغ بھی کام کرتا تھا۔ ہا ہا ہا۔ کانفیڈنٹ ہونا اچھی بات ہے، بٹ اوور کانفیڈنٹ ہونا بالکل نہیں۔ آپ اس فیلڈ میں ابھی نئی ہیں، وہ آپ جیسی جانے کتنے بھگتا چکے ہیں۔ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ پوائزن پلز اپنے ساتھ رکھیے گا، موت کبھی بھی آپ کے دروازے پر دستک دے سکتی ہے۔ خود کو بیجا ٹارچر کروا کر اذیت کا سامنا مت کیجیے گا۔ وہ اسے ہراساں کر رہا تھا، یہ سمجھا رہا تھا۔ اپنے ملک کے لیے کسی نے ناخن بھی نہ دینے کا وعدہ کیا تھا 1 سال پہلے، اور آج اس کا وطن اس سے پوری کی پوری جان مانگ رہا تھا۔ یاد رکھیے گا، میدان چھوڑ کر جانے والے بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک ہوتے ہیں، بغیر جنگ لڑے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اس سے بہتر ہے جنگ لڑ کر خود کو شہداء میں شمار کر لو، اس فہرست میں جگہ بنا لو جس پر تمہارا وطن، تمہارا ملک اور تمہارے باسی فخر کرتے ہیں۔ خود کو اس نغمے کے بول میں ڈھال لو جو ہر 14 اگست 6 سپٹمبر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گائے جاتے ہیں۔ مرنا تو سب نے ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ کسی نے رہتی دنیا تک تو جینا نہیں، تو کیوں نہ مر کر بھی رہتی دنیا تک جینے والوں میں شمار ہو جائیں، کیوں نہ شہید ہو جائیں۔ اگر کسی ایک کے مرنے سے لاکھوں لوگ جی لیں تو کیا یہ سودا برا ہے؟ میجر آس کے الفاظ تھے، نہیں وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ سحر تھا جس نے اسے اپنی مٹی سے باندھ رکھا تھا۔ وہ بھی اس دھرتی سے باندھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ حسین مستقبل کا خواب سجائے بیٹھی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارے مرنے سے لاکھوں لوگ بچ جاتے ہیں تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ عشق نہیں، عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ اوکے، سو نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔